ہیلو السلام علیکم، امید ہے تمام تر لوگ خیریت سے ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے۔ تو آج ایک کوئی کہانی کوئی بات جو ہے وہ ہے ابن عربی کی باتیں۔ تو یہ باتیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، تو میں درخواست کروں گا انہیں غور سے سنیے گا۔ جب دل اپنی خواہشات سے جکڑا ہو تو وہ خدا کا سفر بھلا کیسے کر سکتا ہے، یہ فرمانا تھا ابن عربی کا۔ تمام باتیں میں آج جو کہوں گا وہ ابن عربی سے منسوب ہیں کہ جو ابن عربی نے بتائی۔ ابن عربی کی باتیں جو ہیں یہ ہمیں خدا کے قریب کرتی ہیں، معرفت کو پانے کا طریقہ ہے۔ اگر انسان اپنے اگر انسان اپنے آپ کو جان لے تو یقیناً خدا کو بھی جان لے گا، اور واقعی خدا کو جانتا ہے تو خدا سے مطمئن ہو جائے گا اور صرف اسی کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ یہ بھی ابن عربی نے فرمایا۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی شناخت کیا ہے، اچھی طرح سے غور کریں کہ آپ کیا ہیں۔ جو آپ کو جان لیتا ہے وہ خدا کو جان لیتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب میرا محبوب ظاہر ہوتا ہے تو میں اسے کس آنکھوں سے دیکھوں، میری آنکھ سے اس کی آنکھ نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جب کوئی بھی چیز دوسرے میں گھل مل جاتی ہے تو وہ دوسری میں سمجھی جاتی ہے، اور فرمایا کہ ہم ہی ہر چیز پر انحصار کرتے ہیں۔ دوسری چیزوں پر ہمارا انحصار حقیقت میں اس پر انحصار ہے، کیونکہ وہ اس کے ظہور کے سوا کچھ نہیں۔ آنکھ اس کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی ہے، صرف وہی جانا جاتا ہے، ہم اس کے ہیں اور اسی کے وسیلے سے ہم موجود ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کا انتخاب کریں، اپنے پاس سے مطمئن رہیں، یہاں تک کہ اگر دوسرے کے پاس اس سے کم ہے تو در حقیقت کم رکھنے کو ترجیح دیں۔ ابن عربی اور فرماتے ہیں ابن عربی کہ جو باقی رہ گیا ہمارے پاس روایت کے مطابق محض الفاظ ہیں، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ان کا کیا مطلب معلوم کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی عبادت اور اپنی دعاؤں میں اپنے رب کے قریب آنے کے لیے ہر کام کرو۔ سوچئے کہ ہر عمل آپ کا آخری عمل ہو سکتا ہے، ہر دعا آپ کا آخری سجدہ، تاکہ آپ کو دوسرا موقع نہ ملے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ مخلص اور سچا بننے کے لیے اچھا ہوگا۔ مولا علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں کون سا ایسا اقدام کروں کہ جو سراسر کھویا ہوا اور بیکار نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سچ کی تلاش کریں، آپ خود اپنے آپ کو پا لیں گے، آپ خود اپنے آپ کو پائیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو جان لیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں محبت کے مذہب پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ محبت میرا مذہب ہے اور میرا ایمان ہے۔ میں وجود کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوں۔ یہ ابن عربی نے فرمایا کہ میں وجود کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوں۔ پوشیدہ دنیا کی چیزیں مجھے حقیقی زندگی سے زیادہ اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ ابن عربی اور فرمایا خدا آپ کے معاونین اور ان لوگوں کی مدد کرے گا جن کی آپ مدد کریں گے۔ اس دنیا کی خواہشات سمندری پانی کی طرح ہیں، جتنا آپ اس سے پیے جائیں گے اتنا ہی آپ کو پیاس لگے گی۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اپنی روح کو شک سے پاک کرو۔ اپنی روح کو شک سے پاک کرو، ہم میں سے ہر کوئی شک کرتا ہے، اپنی روح کو شک سے پاک کرو۔ ابن عربی نے فرمایا کہ میرا دل ہر شکل پر قادر ہو گیا ہے۔ جہاں بھی آپ رجوع کرتے ہیں وہاں اللہ کا چہرہ موجود ہوتا ہے۔ ابن عربی اور فرمایا اگر آپ اتحاد پر قائم ہیں تو آپ حق کے ساتھ ہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہر پرندہ اپنی نوعیت کے ساتھ اڑتا ہے، عقاب کے ساتھ عقاب اور کوے کے ساتھ کوا۔ اگر میں اس کے قریب ہوں تو مجھے اور بھی قریب لاتا ہے۔ ابن عربی فرمایا جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں تو آپ کا میں غائب ہو جاتا ہے۔ سبحان۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو ابن عربی نے کہی، ابن عربی کے کوٹس۔ تو یہ اگر آپ نے ان باتوں کو غور سے سنا اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بات اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا۔